اس کے جو سارے لوازمات ہیں اس کے طرف محنت، کوشش اور تغوط کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان سے کام لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی اس محنتوں کو قابل قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ محترم سامعین و پردہ نشین خواتین، یہ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ جس ایام سے گزر رہے ہیں وہ ہماری اور آپ کے زندگی کا سب سے انمول دن ہے، سب سے افضل دن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کے غالباً آج 5 یا 6 تاریخ ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الدنیا ایام الدنیا، افضل اعظم ایام الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے بہتر ایام، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی افضل دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس میں خصوصی عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل، اذکار، تلاوت اور اسی طرح نماز تو ہے ہی اپنے وقت پر، لیکن نوافل وغیرہ کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرز زندگی کو جب ہم اور آپ دیکھیں گے، سیرت جب پڑھیں گے تو واقعی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی کہ ان دنوں کا، یوں تو سال کے ہر دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اور ان تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کو پانے کے لیے کتنے زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، لیکن بالخصوص ان 10 دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر بہت ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا جمع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، اور اسی طرح حج جیسا اہم رکن اللہ رب العالمین نے انہی 10 دنوں کے اندر کیا، اور اس کے علاوہ یوم عرفہ جس کو حج کا سب سے اہم دن قرار دیا گیا، ہمیں اسی 10 دن کے اندر ملتا ہے، اور عرفہ کا روزہ، اللہ اکبر، جس کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک روزہ جس کا انعام معلوم ہے کیا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ اکبر، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے 2 سال کے گناہوں کا ہی کفارہ ہے، اللہ اکبر، 1 دن کا صرف روزہ۔ تو میں صرف وقت اور حالات کی مناسبت سے میں آپ کو صرف نشاندہی کر رہا ہوں، ویسے آج کے جو درس کا موضوع ہے وہ آپ سبوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے دیکھا ہوگا کہ فتنہ ارتداد، اسباب و علاج۔ اس مناسبت سے آج ہمیں آپ کے سامنے کچھ گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے تجزیات، اپنے جو نظریات اور معاشرے میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، اس کی مناسبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں چند منٹ آپ سے خطاب کروں گا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ تو ہم تمام کو ان باتوں کو سننے کے بعد اس کو اپنے زندگی کے اندر لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کو ہم اور آپ سوچ لیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، انبیاء علیہم السلام کی مناسبت سے آتا ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن اس دین اسلام کو پانے کی تغود و جد و جہد، کوششیں، رب العالمین سے مناجات اور دعائیں، یہ تمام چیزیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ان کو توفیق نہیں دی، اسے اس اسلام کی دولت نہیں ملی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ پر بے پایا شکر و احسان ہے۔ اسے ہم اور آپ کہہ لیں کہ ماں باپ سے وراثت میں اللہ رب العالمین نے اس اسلام کی دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ہم اور آپ کلمہ گو گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش فرمائی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مناسبت سے جانتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اپنے بیٹی کی مناسبت سے۔ اللہ رب العالمین سے کہا، اللہ رب العالمین سے فریاد کی کہ اللہ میرا بیٹا
یہ غرق ہو جائے میرے نظروں کے سامنے، وہ کافر رہ جائے، یہ مجھے یہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے تعلق سے فکر مند تھے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیوی کے مناسبت سے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے چہیتے چچا ابو طالب کی مناسبت سے سرحانے بیٹھ گئے، جہاں کنی کا عالم ہے اور کتنی کوشش کر رہے ہیں بار بار، یا عمی کلمتاً وحاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے میرے چچا جان صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ آپ کہہ لیں، میں اس کلمے کو بروز قیامت اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت بنا دوں گا، حجت میں قائم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے بھی نہیں یہ دولت مل سکی میرے بھائیوں۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے، اور الحمدللہ اس سے بڑی کہیں دولت ان لوگوں کے لیے ہے کہ کہیں ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی یہ دولت سے نواز دیا ہے کہ کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مسلم گھرانے کے اندر ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی، پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے کچھ چیزوں کا مطالعہ، کچھ چیزوں کو سمجھنے اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اور بڑی نعمت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام کے لیے چن لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ان کے لیے اور بھی سرفرازی اور بھی یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا، دین اسلام کے خاطر چن لیا۔ میرے بھائیوں اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ نعمت یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، تو اتنی بڑی نعمت کی قدر بھی ہماری نظروں میں ویسے ہی ہونی چاہیے۔ دراصل میں اپنے موضوع کی طرف، یہ تمہیدی کچھ کلمات ہیں اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں آج ہم اور آپ دیکھیں معاشرے کے اندر موت کے بعد ایک انسان کی فکر مندی کس چیز کی ہوتی ہے؟ آج ہمارے اور آپ کی مناسبت سے اور معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں کی مناسبت سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم ہر طرح کی فکر مندی اپنے بچوں کے تئیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے تئیں ہماری فکر مندی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہمارے بچوں کو وراثت میں کیا ملے گا، نہیں ملے گا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ تمام فکر مندی ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جو سب سے اہم فکر مندی ہے آج تک ہم نے اس کے طرف کبھی غور نہیں کیا۔ دراصل فکر مندی ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ یہ چیز انبیاء علیہ السلام کے دور سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مناسبت سے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب آخری ایام میں ہیں، اپنے تمام اولاد کو جمع کر کے اکٹھا کر کے میرے بھائیوں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم روپے پیسے، تم جتھے اور وراثت کا مالک بنو گے، کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں فکر مندی نہیں تھی انبیاء علیہ السلام کی، بلکہ فکر مندی کیا تھی؟ اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھے کر کے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے گزر جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ اصول اور یہ ضابطہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنے اولاد کو حاضر کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ایک طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی میرے بھائیوں فکر مندی دیکھیے، اپنے اولاد کو بیٹھا کر کے کسی اور چیز کی نہیں کہہ رہے کہ فلاں پراپرٹی ہے اس کو تم یہ صحیح سے چلانا، فلاں تجارت ہے اس کو تم صحیح سے چلانا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں جو فکر مندی ہے نبی کی اپنے اولاد کی تئیں، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بھائیوں یہی دراصل اہم چیز ہے، اور اسی کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ موت کے بعد فکر مندی ہمیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس چیز کی اور اس بات کی فکر مندی نہیں ہوتی ہے، اور اس چیز میں ہم کافی کوشوں دور ہیں میرے بھائیوں۔ بہت کم ایسے پیرنٹس اور والدین آپ کو ایسے ملیں گے کہ اولاد کے تئیں اس طرح کی فکر مندی کرتے ہوں۔ دنیا کی تمام چیزیں فکر مندی ہے، کیسے پڑھے گا، کیسے لکھے گا، کیسے ہمارے بچے بہتر زندگی گزاریں گے، آرام و آسائش کی زندگی کیسی ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں یہ زندگی
کوئی زندگی نہیں جس کے تعلق سے قرآن مجید نے ایک نہیں کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کھیل اور تماشے سے تعبیر کیا. آج اس کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن دائمی اور ہمیشگی کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، آج ہم میں سے بیٹھے یہاں پر موجود اپنے تمام لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھیں کہ کن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. میرے بچوں کی فکر مندی کی مناسبت سے میرے بھائیوں یہ کتنے لوگوں کی یہ ہوگی. اور اسی وجہ سے آج ہمارے ذہن و دماغ میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے اندر آج دینی سوچ اور دینی ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کنورژن جسے ہم اور آپ ارتداد کے نام سے جانتے ہیں. ارتداد، یہ آج کے درس میں بار بار یہ لفظ آئے گا. ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ کنورژن، پلٹ جانا، اپنے دین سے ہٹ جانا، الٹے پیر پھر جانا، یہ تمام چیزیں اس کے معنی ہیں. اور اس چیز کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج کتنے والدین کی فکر مندی اپنے اولاد کے تئیں اس طرح کی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ سنتے ہیں کفر اور ایک ہے ارتداد، دونوں تقریباً ملتا جلتا لفظ ہے، بہت زیادہ کا فرق نہیں ہے. لیکن کفر کی مناسبت سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی سزا متعین نہیں کی. ذرا غور کیجئے گا، کفر اور ارتداد دونوں کے اندر فرق کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. ارتداد جس کے اندر آ جائے، مرتد جو ہو جائے، اس کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اور دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ارتداد اتنا بڑا جرم ہے، مرتد ہونا. اسلام میں تھے اور پھر پلٹ کر کسی اور چیز کو ہم نے قبول کر لیا، کسی اور طرف ہم اور آپ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ہندوستانی پس منظر میں نہیں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ہندوستان کے جو قوانین و ضوابط ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان بیان فرمایا ہے کہ کفر پر رہتے ہوئے کوئی اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کرتا ہے، اسے ہم اور آپ نہیں روک سکتے. الحمدللہ ان کو اجازت ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان کا بھی قانون ہے. سب کو دین کی مناسبت سے جو چاہے، ان کو فریڈم ہے، آزادی ہے، جو چاہے اپنے جس دین کو، جس دھرم کو چاہے وہ قبول کر سکتا ہے. اس کو کوئی زور زبردستی نہیں. آپ یہ ہندوستانی لاء کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جہاں پر ہندوستانی قوانین و ضوابط ہے، وہاں پر ہندوستانی قانون ہم کو یہ بھی بتلاتی ہے اور یہ بھی ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ ہم تو روک نہیں سکتے ہیں، ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ارتداد میں جا رہے ہیں، جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کم از کم ان کو سمجھا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں لاء اور قانون نہیں روکتی، لاء اس سے منع نہیں کرتی ہے. ہاں، کہاں پر منع کرتی ہے؟ اور جس کی مناسبت سے میں نے کہا کہ کفر کے مناسبت سے، کفر یہ ارتداد اس سے زیادہ خطرناک ہے. مسلمان تھے، پھر کر کے کوئی اور دہریہ بن گئے، دیوسیت آ گئی، اور اسی طرح سے کوئی دوسرا دھرم قبول کر لیا. یہ کفر سے بڑا جرم ہے. کفر کے لیے کوئی سزا متعین نہیں ہے. اب پھر ہے وہ اپنی عبادت کر رہا ہے اپنے گھروں کے اندر، کسی کو کوئی یہ نہیں ہے کر رہا. لیکن ارتداد یہ چیز آ جائے جس کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، من بدل دینہ فاقتلوہ. قتال کرنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دنوں کے بعد ہی فوراً جو تمام چیزیں، بہت سارے اسباب تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، مدعیان نبوت کے دعویٰ کرنے والے کھڑے اٹھے، منکرین زکوٰۃ، ارتداد، یہ تمام چیزیں ایک وقت آئی. لیکن سب سے اہم جس چیز کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر سمجھا تھا، وہ کس کو؟ کہ ارتداد والوں سے، جو لوگ دین سے پھر رہے ہیں، اس سے پہلے مقابلہ کیا جائے، اس سے پہلے جنگ کی جائے.
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ کتنا اہم اور کتنا سنگین چیز ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مسلم لڑکیاں آج بہت زیادہ اسلام چھوڑ کر کے وہ ارتداد کے اس یہ میں پھنس رہی ہے، یا ایک لفظ میں یہ کہہ لے کہ دوسرے دھرم کو قبول کر رہی ہے۔ اور اس کے وجوہات کیا ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ تجزیاتی اور کچھ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں یہ ہو رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر کسی زمانے میں ہم اور آپ، اور یہ ارتداد ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ابتدائی اسلام سے یہ چیز رہی ہے۔ اور لیکن آج کل جس تیزی کے ساتھ آئے دن ہم اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں پورے ہندوستان کی عام، ہم یہ کبھی کبھار ہم اور آپ سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آج یہ خبریں ہم اور آپ دیکھیں کہ آج یہ خبریں جو ہے آج آپ کو قصبوں دیہاتوں سے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں آج ایک دن میں 18-20 کیسز آج آپ دیکھیں پولیس چوکی کے اندر، تھانوں میں جا کر کے آپ دیکھیں، یہ تمام چیزیں آج وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج اس کے وجوہات کیا ہیں، چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی دولت، اسلام کی دولت ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ دنیا کی تمام دولت اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا ہے، اور اگر اسلام کی دولت اگر ہمیں اگر نہ ملی رہتی تو سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اور اگر اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، دنیا کی اور کوئی دولت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کا ہم چہتا اور چنندہ بندہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے اپنے دین کی خاطر۔ اس لیے ہماری اور آپ کی اور ہم والدین کی، ہم خواتین کی ذمہ داری بھی اتنی ہی اہم بنتی ہے اپنے اولاد کی اپنے اولاد کی مناسبت سے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کے پس منظر میں یہ کہنا یہ بھیجا نہ ہوگا کہ آج جو حالتیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے ہندوستان کی جو حالت ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ، یہ بڑھتا ہوا رجحان جو آج مسلم نوجوان بچے اور بچیوں کی ہے، میرے بھائیوں یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ آج کچھ طور پر اور کچھ حد تک تو آج ہمارے بچے مسلمان اپنے آپ کو کہلانا پسند بھی کرتے ہیں، لیکن آنے والی نسل اس کی مسلمان رہے بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج حالت اس قدر ہو چکے ہیں ہمارے اور آپ کے کہ اس قدر آج ہم اور آپ دین سے ہماری اور آپ کی دوری ہو رہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس مناسبت سے دو پہلو ہے، اس مناسبت اور اس موضوع کی مناسبت سے، ارتداد کے موضوع کی مناسبت سے دو پہلو ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ پہلے ہندوستان کے قانون کے لیے میں ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا چیز، اور اسی طرح سے جیسے کہ میں نے کہا کہ قانون یہ بھی ہے کہ ہندوستان ہی کا یہ قانون ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ اس کو ہم زور زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ارتداد سے بچایا جا سکتا ہے، ان کو ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ان کے مائنڈ کو ہم واش کر سکتے ہیں، اسلام کے تئیں جو غلط خیالات ان کے ذہنوں میں پنپ رہی ہے، ذہنوں میں جنم لے رہی ہے، اس کو ہم اور آپ دور کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے درس اور اس طرح کے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان تک پہنچ کر کے میں پورے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسائل کا حل درس اور تقریر پورے طور پر نہیں، مسائل کا جو حل ہے یہ پورے طور پر یہ مسائل کے لیے معاون اور مددگار ہے تقریر اور اس طرح کے درس اور وعظ، یہ پورے طور پر مکمل مسائل کا حل نہیں ہے۔ مکمل مسائل کے حل کے لیے ہمیں اور آپ کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا جہاں پر آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر تقریریں ہو رہی ہے، کانفرنسیں ہو رہی ہے، لیکن خاطر خواہ اس کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ آج ہم نے بس تقریر سن لی، اس موضوع پر ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر ہوئی، بڑا اچھا لگا اور بس وہیں سے معاملہ ختم، لیکن اس کو کیسے روکا جائے اس کا عملی اقدام آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہو رہا۔ آج سب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں الحمدللہ اس موضوع پہ یہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہے، علماء کرام کے بیانات آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی کلپ آ رہی ہیں اس مناسبت سے، لیکن اس کو روکنے کے لیے آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بس تقریر ختم، درس ختم، پیسہ ختم، یہی والا معاملہ چل رہا ہے۔
اس کو روکنے کے لیے جو آج ہمارا عملی اقدام ہونا چاہیے، آج وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. عملی اقدام جو فیلڈ میں فیلڈ ورک جسے کہتے ہیں، آج اس کی ضرورت ہے. آج میرے بھائیوں، آج وہ بہنیں جو آج انفراد کا شکار ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس کے وجوہات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اصل چیز جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل پریکوشن ہے، یعنی کم از کم اتنی چیز تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں. ہندوستان کے قوانین یہ ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ کم از کم ان بچیوں کی جو مرتد ہونے جا رہی ہے، ایک تو ہے کہ پہلے سے ایک ذہن بنا لینا. پہلے سے اگر ذہن بن گیا ہو لڑکیوں کا، نوجوان لڑکیوں کا، فلاں لڑکے سے ہمیں اور آپ کو ہمیں شادی کرنی ہے، اور یہ عشق و محبت کا جو بھوت ہوتا ہے جو سوار ہو جاتا ہے اور فیصلہ لے لیا کہ ہم کو فلاں جگہ ہی شادی کرنی ہے، تو ذرا اس کو لوٹانا اور اس کو اپنے راستے پر لانا یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں. اگر کوشش کی جائے عورتوں کے اندر اس طرح جاگروک، عورتوں کو خواتین کے اندر اگر اس طرح سے ایک فیلڈ ورک کے لیے تیار کیا جائے، اس طرح سے ان کو تیار کر کے اور ان تک پہنچ کر کے ان کے مسائل کو سنا جائے، ان کے کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہے میرے بھائیوں، کہ اس وجہ سے وہ آج دین بدلنے پر تیار ہو رہی ہے. اس کے تو ریزن ہوں گے نا، سبب ہوں گے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے اور وہ بھاگ کر کے کسی غلط جگہ پر جا کر کے شادی کر رہی ہے، غلط طریقے سے وہ اپنا ریلیشن شپ بنا رہی ہے. میرے بھائی اس کے وجوہات ہوں گے اور بغیر وجوہ کے نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس کا ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنے کی فکر ہونی چاہیے. اور دین سے میرے بھائی سب سے بنیادی جو اسباب ہیں، اس کے سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس تعلق سے ہم اور آپ جب دیکھیں گے کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو سب سے شروع سے لے کر کے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کوئی نئی چیز ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، یہ ابتدا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی کچھ دن ہی وفات ہوئے ہوا کہ یہ چیز شروع ہو گئی. مرتدین اٹھ کھڑے ہوئے، مانعین زکات، زکات کا انکار کرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے، اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے اہم ان تمام چیزوں میں، مسائل تو بہت تھے، آج مسائل ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن سب سے اہم اور سب سے ہیڈ لائن میں جس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ مرتدین کو، جو دین سے پھرنے والے ہیں، جو دین سے پھرنے والے تھے، ان کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا. اور یہ دین سے تعلق کا ختم ہونا سب سے پہلا بنیادی اسباب. ذہن میں گنتے ہوئے چلیے کچھ اسباب کا میں آپ کے سامنے اب ذکر کرنے جا رہا ہوں اس مناسبت سے کہ اسباب کیا ہے. اسباب سب سے پہلا ہے دین سے دوری. آج دین کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین سے دوری کے تین یہ ہے، یا تو دین پر ہمارا آج عمل نہیں ہے، یا تو دین کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے، یا تو دین کے تعلق سے ہم گھرانہ میں پیدا تو ہو گئے الحمدللہ اسلامی گھرانے کے اندر، لیکن دین کے مناسبت سے جو اصول و ضوابط ہے آج اس سے ہم اور آپ آشنا نہیں ہیں. یہ تین اصول ہو سکتے ہیں. آج معاشرے کے اندر میرے بھائیوں دین سے کس قدر دوری ہے اور دین سے کس قدر ہم اور آپ دور ہیں، اس کا اندازہ فجر کی نماز کے مساجد کی حالتوں سے ہم اور آپ لگا سکتے ہیں. بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، آج اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہے اور نماز سے اپنے آپ کو دور رکھے، گھر کے اندر پورے افراد سو رہے ہو اور فجر کی اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی مسجد کے اندر صدائے گونج رہی ہو، یہ کیسے مسلمان ہے؟ میرے بھائیوں اس کفر اور اسلام کے اندر تمیز کرنے والی چیز تو یہی نماز تھی. آج فجر کی اذان ہو، یہ انڈیکیٹ ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے میرے بھائیوں. یہ ہماری اور آپ کی فجر کی نماز کی یہ مسجد کی حالت بتلائے گی میرے بھائیوں کہ آج دین کے تعلق سے ہم اور آپ کس قدر دین کی فہم اور دین کی سمجھ اور دین کے تعلق سے کس قدر ہم اور آپ دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت ہے، یہ ہمارے اور آپ کی حالت یہ فجر کی نماز بتلائے گی. میرے بھائیوں آج چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ماشاءاللہ 2 لفظ میں صحیح لیکن پورے اہم پیغام، پورے زندگی کا پیغام وہ بچے دے رہے ہیں کوئی پردے کی مناسبت سے. اور یہی چیز ہے آج کے ٹاپک جو ہے یہ فتنہ ارتداد، یہ تمام اسی چیزوں سے ملتا جلتا یہ ایک موضوع ہے، سمجھیے ایک ٹاپک ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں آج ان تمام چیزوں کی میرے بھائیوں ضرورت ہے. تو آج نماز کی حالت، دین سے ہم کس قدر یہ ہیں غافل ہیں. آج صرف ہم اور آپ مرد کو تو مان لیجئے کہ جمعہ کم از کم مسجد نصیب بھی ہو جاتی ہے، کچھ چیز سننے کو مل بھی جاتی ہے، لیکن خواتین کا مسجد میں آج ہم اور آپ کوئی انتظار ہے.
خواتین کا سب سے بنیادی چیز سمجھیے گا، آج ہم نے خواتین کو وہاں سے بھی مسجد سے بھی دور کر دیا. مسجد میں آج کوئی بھی خواتین کے لیے آج کہاں انتظام ہے؟ لوگ کہنے کو سارے مسالک کے لوگ، سارے مذہب فکر اور مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مسجدوں کے اندر یہ عورتوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے، انتظام ان کے لیے بھی ضروری ہے. آج الحمدللہ بہت سارے احباب، بہت سارے سلفی مساجد کے اندر، بلکہ آپ کو 99% سلفی مساجد کے اندر خواتین کے لیے یہ ہے. اور الحمدللہ اب دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، اب کچھ مساجد کے اندر دھیرے دھیرے انتظام ہو رہے ہیں. لیکن آج بھی اگر وہاں میڈیا والے پہنچ کر کے اگر ان سے پوچھتے ہیں خواتین کی مناسبت سے تو وہ کہتے ہیں ہاں آنے کی اجازت ہے. ارے بھائی آپ کے یہاں تو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو ان کو روکنے کا سبب کہاں بنتا ہے؟ آپ تو آنے ہی نہیں دیتے، ان کو روک کر کے رکھتے ہیں. مان لیا 5 وقت کی نماز کا انتظام نہیں ہے، کم از کم مسجد جو جمعہ کے دن ایک اہم پیغام اور ایک اہم پیغام دیا جا سکتا ہے، ان تک ایک اہم میسج پہنچایا جا سکتا ہے، آج مسجد سے ہم نے خواتین کا رشتہ کو، ہم نے تعلق کو ختم کر دیا. یہ بنیادی سبب ہے کہ جو کچھ بھی قرآن و سنت کی باتیں آج وہاں پہنچ کر کے وہ سنتی، اور کچھ اسلام کی پہچان، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پہچان، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اگر کچھ محبت ہوتی، لیکن وہ کیسے ہو؟ آج تو ہم نے پورے مکمل طور پر انہیں ہم اور آپ یہ کر دیے ہیں، مسجد سے دور کر دیے ہیں. اور یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جب ایک مومن کے دلوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، کہ جس ایمان والے کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس آ جائے نا، اس دل سے کبھی ایمان نکل نہیں سکتا ہے. دین تو چھوڑنا دور کی بات ہے میرے بھائیوں، ایک مومن کے لیے نماز ایک وقت کا چھوڑنا یہ گوارا نہیں. ابھی کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن کی کیا حالت تھی؟ لاک ڈاؤن میں دیکھیے لوگ تڑپ رہے ہیں مسجد میں اکٹھا جماعت ہونے کے لیے. مسجد اللہ رب العالمین نے کیا ہمارے اور آپ کی آزمائش سے کیسی آزمائش سے ہم اور آپ ابھی حال فی الحال میں گزرے ہیں. مسجدوں کے دروازے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے وقتیہ نماز ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے انفرادی ہو، تمام طور پر یہ مسجد کے دروازے ہمارے اور آپ کے لیے بند تھے، رو رہے تھے. جن کے ایمان میرے بھائیوں، تو ایمان والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جسے ذاق طعم الایمان، ایمان کی حلاوت جس دل کے اندر، جس مومن دل کے اندر آ جائے نا، ان کے دل سے یہ اسلام نکل نہیں سکتا ہے. کبھی بھی ان کے دل کے اندر اس طرح کی خباثت والی چیز آ ہی نہیں سکتی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر فرعون کے جادوگروں کے مناسبت سے ہم اور آپ سنتے ہیں. فرعون کے جادوگر کے مناسبت سے لمبا واقعہ ہے. میں صرف شارٹ میں آپ کے سامنے صرف اشارہ کروں گا کہ ایک انسان کے اندر جب ایمان کی چاشنی آ جاتی ہے نا، ایمان کی مٹھاس کو جب محسوس کر لیتا ہے نا، تو دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف، لیکن وہ ایمان کا کبھی سودا نہیں کرے گا. اپنے ایمان کے ساتھ کبھی وہ سودا نہیں کرے گا، اپنے دین کے ساتھ کبھی وہ سودا کرنا نہیں چاہے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ دین تو چھوڑنا دور کی بات ہے، ایک وقت کے نماز کو چھوڑنا ایک مومن گوارا نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، فرعون کے جادوگروں کی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی پھینکنے کے بعد جو اژدہا بنی، اور بننے کے بعد تمام جادوگروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور فوراً ایمان لے آئے. فرعون نے کیا کہا؟ تم میرے پوچھے بغیر یہ اسلام کو قبول کر لیا. قرآن مجید کی آیت ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. فرعون نے کیا کہا تھا جادوگروں سے کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی پہ لٹکا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ دوں گا. لیکن چونکہ میرے بھائیوں وہ جادوگر جو تھے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر چکے تھے، کہا کہ چاہے سولی پہ چڑھاؤ، چاہے ہاتھ پیر کاٹ دو، اب تو ایمان ہمارے دل سے نکل نہیں سکتا ہے میرے بھائیوں. یہ ہے ایمان کی حلاوت. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر جو دوسرا سبب ہے میرے بھائیوں، مغربی تہذیب، مغربی کلچر. اسلامی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آج ہم اور آپ مغربی کلچر کے دلدادہ ہو چکے ہیں. مغربی تہذیب، پہناوے اوڑھاوے اور ویسٹرن کلچر جسے ہم اور آپ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، میرے بھائیوں یہ مغربی تہذیب جو ہے آج گھر گھر کا یہ شیوا بن چکا ہے. آج اسلامی شعار آج ہمارے گھروں سے یہ تمام چیزیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو سارے تمام وجوہات ہیں میرے بھائیوں کہ آج مغربی کلچر جو ہے یہ ہمارے دلوں پر راج کر رہی ہے، جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت پر عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ دیگر اقوام ان پر بھوکے آدمی کی طرح، بھوکا آدمی
ایک کھانے کی پلیٹ کی طرف کس طرح ٹوٹ پڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت پر عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ دیگر اقوام ان پر بھوکے آدمی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام سوال کیے, عرض پرداز ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت میری امت کی تعداد کم ہوں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تعداد تو سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگی لیکن وحد دامنگیر ہوں گی. کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا مل وحن یا رسول اللہ, یہ وحن کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے صحابہ کرام کے سوال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا حب الدنیا و کرائہۃ الموت. یہ حب الدنیا و کرائہۃ الموت, دنیا سے محبت بڑھ جائے گی اور لوگوں کو موت سے نفرت ہو جائے گی. حب الدنیا و کرائہۃ الموت, آج وہ چیز ہم اور آپ ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں. آج اسلام کی مناسبت سے, اسلام کے تئیں جس کا ایک ایک پیغام میرے بھائیوں ہمارے زندگی کے لیے انمول نعمت تھی, آج ان تعلیمات سے آج ہمارے گھر کے بچے بچیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہی آج یہ تمام چیزیں مغربی کلچر اور اس طرح سے ناقص دعوت چاہے اجتماعی طور پر ہو چاہے انفرادی طور پر, ایک گھر میں والدین بھی انفرادی طور پر اپنے گھر کی مناسبت سے بھی صحیح چیزیں جو تربیت ہونی چاہیے اپنی اولاد کی, آج اس سے کوشوں دور. آج بچوں کے تئیں فکر تو ہے میرے بھائیوں, یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں ان انبیاء کے سنتوں سے جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم انبیاء بنایا, اولو العزم پیغمبر بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 81 سال کی عمر میں اولاد جیسی نعمت مل رہی ہے. میرے بھائی کتنی بڑی نعمت ہے یہ انبیاء نبوت کا مل جانا, یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی عظیم نعمت ہے. تو کیا نبوت مل جانے کے بعد اولاد کی تمنا ختم ہو جاتی ہے؟ کبھی نہیں میرے بھائیوں. قرآن مجید کے اندر دیکھیں کہ انبیاء کی مناسبت سے آتا ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کی مناسبت سے لے لے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے لے لے, یہ تمام اولاد کے تئیں کس قدر فکر مند تھے. نبوت مل گئی, پورے خاندان میں نبوت در نبوت ہے, باپ دادا پردادا تمام کے تمام نبی, لیکن ایک اولاد کی نعمت اگر نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس کی عظیم اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا صرف ایک آیت مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ عورتیں یہ مردوں کے لیے کھیتی ہے اور اس کھیتی سے وہ اولاد کو لاتا ہے. کھیتی کیسے ہے ذرا اس مثال کو اگر ہم سمجھ لیں, حرث لکم فأتوا حرثکم, تو پورے اولاد کی تربیت کا یہ پورا خاکہ ہمارے ذہن میں سیٹ ہو سکتا ہے. یہ کیسی تربیت کا یہ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو اسلوب بتلاتی ہے, طریقہ بتلاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے یہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے مردوں کے لیے. جو مرد کھیتی کے تعلق سے کھیتی کے مناسبت سے ان اولاد کو لاتے ہیں. میرے بھائیوں کھیتی کیسے ہے؟ ایک کسان سب سے پہلے کھیتی کرتا ہے تو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہ زمین منتخب کرتا ہے, بہتر زمین ہو. شوریدہ زمین میں کبھی کھیتی نہیں اگا کرتی ہے, پتھریلی زمین میں کھیتی نہیں اگا کرتی ہے. سب سے پہلے وہ اچھی زمین کا تعین کرتا ہے جہاں پر کوئی اناج اگ سکے, جہاں پر کوئی اناج کے اگنے کی یہ امید ہے. سب سے پہلے کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کی اچھی پیداوار ہو جس زمین میں, اس زمین کو تعین کرتا ہے, متعین کرتا ہے. اور اس کے بعد اچھے بیج کی, اچھا بیج لگائیں گے اچھا پھل آئے گا. کسان کی محنت دیکھی اور اللہ رب العالمین نے اسی سے مثال دے کر کے اولاد کی تربیت کو ہمیں اور آپ کو اس قرآن مجید کی آیت کے اندر بتلایا. بیج کا اس کے بعد پھر تغودو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وقت پر پانی ڈالتا ہے, تمام چیزیں کھیت کے پیچھے کرتا ہے. اور تمام چیز کرنے کے بعد, تمام محنت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے امید لگاتا ہے اب اللہ تیرے ہاتھ میں ہے, اگر تو چاہے تو یہ کھیتی آئے اور تو اگر نہ چاہے تو یہ کھیتی منٹوں میں سیکنڈوں میں برباد ہو سکتی ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی مثالیں دنیا کے اندر. سیلاب آیا, پانی کے زد میں آ کر کے تمام فصل تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. کبھی بارش نہیں ہوئی, بارش رکی ہوئی ہے. آج دیکھیے جگہ جگہ پر استسقاء کی نماز ہو رہی ہے, پانی طلب کرنے کی نماز ہو رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین آج ہم اور آپ
اپنے کرتوت اور کالے کرتوتوں سے، گناہوں سے اپنے دامنوں کو اس قدر پراگندہ کر چکے ہیں، اس قدر گندا کر چکے ہیں کہ آج ہمارے دعاؤں کے اندر وہ اثرات موجود نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرمی، یہ شدت کی تمام موسموں کی مناسبت سے احادیث نبویہ کے اندر اس بات کا ہمیں اور آپ کو درس ملتا ہے کہ کسی بھی موسم کا اپنے اوقات سے بڑھ جانا، یہ موسم کا سمجھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے بھائیوں عذاب۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ کبھی بھی بندے کو ہم جو پکڑتے ہیں بڑے عذاب سے نہیں پکڑتے۔ ایک بیگ اس کو اور پرانے پچھلے کے قوموں کا جو عذاب کا قوم لوط، قوم نوح، قوم سبا، یہ سب کا جو ذکر قرآن مجید میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں قرآن مجید کی آیت اٹھا کر کے دیکھیں، ایک بیگ اللہ رب العالمین نے ہلاک نہیں کر دیا، ایک بیگ بستی کو الٹ نہیں دیا، ایک بیگ ان پر پتھر کی بارش نہیں برسائی، بلکہ متنبہ کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات سے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتا ہے، انگیٹ کرتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے کہ اب بھی تو سدھر جا، نہیں تو اس سے بڑے عذاب اور اس سے بڑے چپیٹے میں بھی تو آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں، تمام قانون ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ آج جو ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہے، اولاد کی مناسبت سے ایک کسان اتنی ساری چیزوں کرنے کے بعد، اتنی تمام محنتوں کو کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہتا ہے، پھر اچھی فصل آتی ہے۔ آج ہم اور آپ اولاد کی طرح دیکھیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو دیندار بیوی کی کھیتی سے مثال دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو معاشرے کے اندر، آج ہمارے نوجوان ذہنوں کے اندر ویسٹرن کلچر کی لڑکیاں ہونی چاہیے، دیندار سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب سے پہلے، اور احادیث نبویہ ہماری اور آپ کی یہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے، جو چار چیزیں احادیث نبویہ کتاب النکاح میں ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج واغض للبصر واحسن للفرج فان له وجاء۔ کتاب النکاح کی اس لمبی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم چار چیزوں کی بنیاد پر تم نکاح کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان کلچروں کی اور نوجوان لوگوں کی اور نوجوان نسلوں کی میرے بھائیوں ذہنیت کیا ہے؟ دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، دین سے جڑی ہوئی ہے۔ ارے وہ پرانے زمانے کی پرانے فکر کی ہو گئی، ابھی نئے فکر کی ہونا، انگریزی کلچر کی ہونا، نئی تہذیب کی لڑکیاں اپنے گھر کے اندر لانے کی یہ فکر بن چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ زمین شوریدہ یا زمین آپ بہتر آپ پسند کرو گے، اور زمین جو ہے اس کے خلاف شوریدہ ہو، پتھریلی زمین ہو، اور وہاں پر آپ اگانا چاہو گے دھان اور گیہوں، تو یہ کہاں کرو گے؟ مثال سمجھیے، قرآن مجید نے ایک لفظ کے اندر پوری تربیت کو اللہ رب العالمین نے، اس تربیت کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے سمیٹ دیا ہے۔ ہم اور آپ پتھریلی زمین کا یہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری سوچ جو ہے وہ گندی، اس کے بعد ہماری پسند جو ہے وہ گندی، اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمارے اولاد بہت اچھے ہوں گے۔ یہاں تو شروع میں ہی سب سے پہلی چیز جو بنیادی طور پر ہے اس کا پسند احادیث نبویہ کے طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے طور پر نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اچھی امید، اچھے اولاد کی، نیک اولاد کی تمنا اور آرزو یہ بالکل عبث ہے، بیکار ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں اس تعلق سے بیان کر رہا تھا کہ دین سے تعلق آج ہماری اور آپ کی اس قدر ختم ہو رہی ہے، اور اسی مناسبت سے آج یہ چیزیں، آج جو ارتداد کے فتنے آج ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں، سب سے بنیادی چیز یہی ہے، دین سے آج ہماری اور آپ کی دوری ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں دعوت کا مطلب کبھی ہم اور آپ یہ نہ سمجھے کہ دعوت کے مطلب پہنچانا ہے۔ دعوت کا مطلب پہنچانا نہیں، دعوت کا مطلب پہنچنا ہے۔ ہم ان تک پہنچ کر کے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، تمہیدی جملے میں کہا، آج جو بہن جس گھروں کے اندر آج مسلمان بچی اور بچیاں، اور آج میں یہ کہہ دوں آج کے سروے اور حالات اور اخبار کی جو خبریں آج ٹیلی ویژن اور اخبار کے نویسی کرنے والوں کی مناسبت سے جو ساری خبریں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس مناسبت سے یہ بات کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آج ہم اتنے اطمینان سے اور اپنے ذمہ داری سے اس قدر سبکدوش نہ ہو جائے کہ الحمدللہ میری بچی بہت پاک دامن ہے، برقع پہن کر کے نکل رہی ہے اور حجاب وغیرہ کے ساتھ باہر نکل رہی ہے، اور حجاب کے اندر پورے پاک دامنی کے ساتھ وہ گھر سے نکل رہی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی نظروں میں ہے پاک دامن، جسے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں اور اطمینان سے گھر بیٹھے ہیں، آج وہی ابتداء کی برقع پہننے والوں کے اندر ہی ہاتھ میں حجاب، پاؤں میں حجاب، یہ تمام حجاب کے باوجود پتہ یہ چلا
کہ آج بمبئی کی، بنگلور کی، حیدرآباد کی خبریں دیکھیں، ایسی ہی بچیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں. آج والدین اتنے اطمینان سے نہ بیٹھے کہ آج ہماری بچیاں کالج کو جا رہی ہیں، برقع پہن کر کے جا رہی ہیں، آج کہیں یہ کرنے مارکیٹنگ کرنے جا رہی ہیں، حجاب میں جا رہی ہے، یا گھر سے نکل رہی ہے حجاب کر کے نکل رہی ہے، ہم اطمینان ہے کہ ہماری بیٹی پاک دامن ہے. ایسی سوچ میرے بھائیوں چھوڑ دیں. بہت اچھے دیندار گھرانے کی مناسبت سے میں آپ کو بتلاؤں کہ بہت سارے دیندار گھرانے ہیں، بہت سارے علماء، بلکہ کہہ لو علماء عالم دین کی بیٹیاں آج مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میرے بھائیو وجوہات کیا ہے؟ آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کتنے اطمینان سے آج ہم گھروں کے اندر بالکل اطمینان ہے، اپنی ذمہ داری ہی کچھ نہیں سمجھتے ہیں. میرے بھائیو وعلیکم السلام. تو یہ کے تعلق سے آج ہم اور آپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. سب سے پہلے دعوت کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ پہنچانا نہیں ہے بلکہ پہنچنا ہے وہاں تک. پہنچ کر کے ہم اور آپ والد ہونے کے ناطے، کبھی آج بیٹی کو صبح نکل رہی ہے، شام کو، رات کو آج گھر لوٹ رہی ہے، کبھی بھی ہم نے پوچھا کہاں گئی تھی، کس کے پاس گئی تھی، کہاں بیٹھی تھی، کہاں اٹھی تھی، کس سے بات چیت کی؟ آج بھائی ہونے کے ناطے کوئی بھائی اپنی بہن سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ گھر کے اندر اطمینان ہے کہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، پردہ لگا کر کے نکل رہی ہے اور بالکل اطمینان ہے. یہ بالکل میرے بھائیوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پردہ لگا کر نکل رہی ہے، برقع پہن کر کے نکل رہی ہے. تو آج جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے، آج ہماری اور آپ کی دعوت جو ہے یہ ناقص ہے. آج عورتوں کو ہم نے مسجدوں سے دور کر دیا. آج تمام چیزیں جو ہے اگر پورے طور پر مان لیجئے آج خواتین کی مناسبت سے آج معاشرے کے اندر جو حالتیں ہیں اور جس حالت کی مناسبت سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں سے جو آج ہم نے دور کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجدوں کے اندر کم از کم ہفتہ میں مردوں کو تو ایک موقع مل جاتا ہے، خواتین کو آج وہاں سے بھی دور کر دیا گیا. کہاں سے وہ سیرت صحابیات سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو سنیں، اور کہاں سے کتاب و سنت کے پیغام ان تک پہنچے، آج اس سے بھی دور کر دیا ہے. آج کیا ہے، کیا سنتے ہیں ہم اور آپ؟ آج ہر جگہ جا رہی ہے. الحمدللہ اگر گھر کے اندر ہوتی بچیاں اور کہتے کہ یہ مسجد میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے، ہر جگہ جائے، مال میں جائے، مارکیٹ کرے، پورے ہاتھ کھول کر کے غیر محرم کے سامنے پورے ہاتھ میں یہاں تک وہ مہندی لگائے، کوئی فتنہ نہیں ہے. بازار کی نمائش اپنے آپ کو بنائے، کوئی فتنہ نہیں ہے. اور مسجد میں اللہ اکبر، مسجد ہی میں کیا دنیا کے تمام تر خبیث لوگ کیا مسجد ہی میں رہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں ایسی سوچ کو ہمیں اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. مسجد میں اگر عورت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سننے کے لیے آ رہی ہے، تو ہمیں اور آپ کو فتنہ لگتا ہے کہ عورت کا مسجد میں آنا فتنہ ہے. میرے بھائیوں سراسر یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حق دیا تھا، کہیں پر ہم اور آپ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں یہ چیز دکھلا دیں کہ مرد کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے الگ حکم دیا ہو اور عورت کی مناسبت سے الگ حکم دیا ہو کہ یہ عورت کا اسلام ہے اور یہ مرد کا اسلام ہے. کہیں آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائیوں، یکساں ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد حضرات 5 وقت نماز میں کچھ اور دین کی باتیں سن لیتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہو گئی میرے بھائیوں، آسمان سے آیت نازل ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواتین کے لیے درس کے لیے خاص کر دیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خاص کر کے ایک دن ہفتے میں درس دیا کرتے تھے. تو یہ آج ہماری اور آپ کی سنت ہے. بڑے تیزی کے ساتھ میں اسباب کی طرف چلتا ہوں کہ آج اسباب کیا ہیں معاشرے کے اندر بچیوں کے مرتد ہونے کا. بچے کو قرآن سے پہلے میرے بھائیوں آج ہم اور آپ تعلیم کی مناسبت سے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ علم یہ اہم بنیادی یہ رکھتا ہے، اہم اور بنیادی مقام رکھتا ہے کہ آج جو بچے اور بچیاں جو آج ہماری مسلم بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہے اور اپنے دین سے دور ہو رہی ہے. گلاس ہٹاؤ، گلاس ہٹاؤ، ٹیبل ہٹا دو، ٹیبل ہٹا دو، پورا ٹیبل ہٹا دو، صاحب ٹیبل ہٹا ہی دو، دونوں ٹیبل ہٹا دو. آپ آگے آتے وہ سائڈ میں بیٹھے نا، وہ سائڈ میں ٹیبل ہٹا دو. ہو گیا. کہہ رہا تھا اسلام سے دور اور ارتداد کے شکار ہونے کے اسباب میں سے ایک دینی تعلیم ہے.
آج دینی تعلیم کی مناسبت سے آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کا میرے بھائیو جائزہ لیں. جب دینی تعلیم کا معاملہ آتا ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں فوراً یہ آتا ہے دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے قرآن بچوں کو ناظرہ پڑھا دیا اور تھوڑی بہت یہ بتلا دی. آج میں آپ کو سروے کے مطابق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کسی اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں اور مسلم بچے اور بچیوں سے صرف لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھ لیں, 90% بچے اور بچی آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. یہ میں پورے حوالے کے ساتھ اور پورے باوثوق ذرائع سے میں کہنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں ایسے بچوں کو, کانوینٹ میں پڑھنے والے بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں. مجھے بڑے شرم کے ساتھ شرم محسوس ہو رہی ہے میرے بھائیوں کہ بچے نوجوان ہیں. ابھی گزشتہ رمضان سے پہلے کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں, یہ اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ میرے بھائیوں. تقریباً 19 سال کا بچہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول, اور تو بچہ فوراً کہتا ہے یہ رسول کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ حالت ہے ہماری, اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں رسول کیا ہوتا ہے. 19 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے رسول کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کا نام لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں چپ ہے. ہماری اور آپ کی حالتوں پر اور دین اسلام کے اور تعلیم کی جب بات آتی ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں فوراً آتا ہے کہ پورے دن اسکول کنوینٹ وغیرہ میں ہم بھیجیں گے اور شام کے وقت آدھا گھنٹہ کسی مولوی ملا کو بلا کر کے ہم بس قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیے, ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. اسی کو ہم اور آپ دین کی تعلیم سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ ارتداد کے جو اسباب ہے یہ ہم اور آپ بڑھا رہے ہیں. جہاں پر دعوت توحید کی دعوت, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کہتے ہیں, بچے کو ہمارے اور آپ کو قرآن کی تعلیم سے پہلے ضروری ہے میرے بھائیوں اس کو عقیدے کی تعلیم دی جائے. عقیدے کی تعلیم دی جائے. آپ قرآن کی تعلیم دے یا نہ دے اللہ رب العالمین نہیں سوال کرے گا, لیکن عقیدے کی اگر آپ نے تعلیم نہیں دی ہے, عقیدے کی مناسبت سے اگر ان کو دل میں اگر اللہ رب العالمین کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس دین کی محبت اگر آپ نے نہیں بیٹھایا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس اولاد کے تعلق سے میرے بھائیو آپ سے پوچھے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کتنوں بھی بڑے حاجی قاضی اور آپ نمازی بن جائے آپ کو یہ نماز کام دینے والا نہیں ہے. اگر یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے, اس نعمت کے تعلق سے کل آپ پوچھے جائیں گے میرے بھائیو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں تعلمنا الایمان وتعلمنا القرآن ان تم ازدادہ, کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں ایمان کی تعلیم دیتے ہیں, پہلے ہمیں ایمان کی تعلیم دیتے تھے, اللہ کی وحدانیت کی تعلیم پہلے بتاتے تھے, نبی کی پہچان بتاتے تھے, اور اس کے بعد یہ تمام کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تب آتا ہے قرآن کا معاملہ میرے بھائیو. قرآن ہم نے پڑھا دیا, اپنی ذمہ داری سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ سبکدوش ہو گئے. اور اسی طرح سے میرے بھائیو مختصر انداز میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے میرا 1 گھنٹہ, اور اسی وجہ سے چند اسباب اور بچے ہوئے ہیں اس کو گنوا کر کے میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا. کہ ایک اور چیز جو مسلم معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملا ہے, اور کچھ دن ہی کی بات ہے, ہم اور آپ سنا کرتے تھے کہ جب مسلم بچیوں کے سامنے جب رشتہ داری آتی تھی تو کہتے تھے کہ داڑھی والے سے ہم شادی نہیں کریں گے, داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے. یہ ارتداد کے اسباب میں سے ہے میرے بھائیو. ذرا غور کیجئے گا اپنے دل کے اندر اس بات کو آپ سوچئے کہ اس طرح کے مسلم معاشرے کے اندر مسلم بچیوں کی یہ ذہنیت کہاں سے آئی. آج وہ ماں باپ, آج وہ والدین, جب وہ بچیاں اس طرح کی بات کر رہی تھی اگر وہاں بریک لگائے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا. آج وہیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ بچی اللہ کے نبی کی سنت کو مناسبت سے بات کر رہی ہے, یہ دین کی مناسبت سے آگے چل کے یہ کتنا نافور بن سکتی ہے. آج اگر وہیں ہم ختم کرنا چاہتے, آج اس طرح کی فکر آج بچیوں کے اندر مسلم گھرانے کے اندر جی رہی ہے, اور کیا کہہ رہی ہے میرے بھائیو, جس کو اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہو وہ داڑھی سے نفرت کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت سے کسی کو نفرت ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی چیزیں آج آتی تھی کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں چوتھی چیز جو ہے یہ مخلوط تعلیم کا حاصل کرنا. مخلوط تعلیم جو آج ہم اور آپ بڑے بڑے کالجوں میں, بڑے بڑے اسکولوں میں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور بچیوں کی مناسبت سے آج دیکھیں بچوں کے جو ریشو ہیں, آج بچیاں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج بچیوں کا آپ 10th کا ہو رزلٹ ہو, 12th کا رزلٹ ہو, آپ دیکھیں گے تو بچیاں ٹاپ پر ٹاپ کر رہی ہیں اور بچے پیچھے ہیں. بچے اس معاملے میں پیچھے ہیں. آج ہماری بچیاں جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہی ہے, 95%, 90% نمبر لا رہے ہیں. بچے مشکل سے 35, 40, 45 اس طرح کے نمبرات لا رہے ہیں. اور بچیاں, اور ان کو بڑے بڑے کالجوں میں آج جگہ مل رہی ہے. مخلوط تعلیم
اور تعلیم جب بڑے بڑے کالجوں میں مل رہی ہے وہاں ہمارے نوجوان بچے کے ریشو کم ہو رہے ہیں اور غیروں کے بڑھ رہے ہیں. وہاں پر جا کر کے شانہ بشانہ وہاں پر جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہے, وہاں سے تمام معاملے کھل رہے ہیں. آج وہاں پر ہمارے مسلم بچوں کی میرے بھائیوں فیصد دیکھے اور غیروں کی فیصد آپ دیکھ لیں. آج کہنے کو کسی لطیفہ والوں نے کہا کہ ایک بہن کا ریزلٹ ہوا اور جب دیکھا کہ وہ رو رہی تھی, کہا کہ بہن کیوں رو رہی ہے, بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ توقعات سے باہر نمبر آئے. کہا کتنے ہیں؟ کہا 95%. بھائی کہتا ہے کہ ارے 95% ہے پگلی اور پھر رو رہی ہے, شرم کرو. 95% میں تو 3 بچے کم از کم پاس ہو جاتے, 95% میں 3 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں اور تم کو 95% آیا ہے اور تم رو رہی ہو. تو یہ کہنے کی بات ہے میرے بھائیوں, آج ہم مخلوط تعلیم جو آج معاشرے کے اندر اس کے دلدادہ, جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کے آج ہم اور آپ دلدادہ ہو چکے ہیں, اور اسی وجہ سے آج دینی تعلیم آج ہمارے دلوں کے اندر اس کی کوئی جگہ ہی نہیں. دینی تعلیم کی مناسبت سے میرے بھائیوں آج کتنے والدین ہیں جو اس طرح کی دینی فکر لے کر کے, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج بچوں کے تئیں ہم تمام فکر کر رہے ہیں, تمام آشائش پوری زندگی کے اندر میرا بچہ الحمدللہ پورے عالم پیمانے پر ہوا, اور اس کے لیے ہر کوشش سے دن رات ہم ایک کر دے رہے ہیں. حرام و حلال کی تمیز آج ایک والدین کی ختم ہو جا رہی ہے اپنے بچوں کی پرورش میں. لیکن میرے بھائیوں جو اہم فکر کرنی تھی, آج کتنے والد اس کی فکر کرتے ہیں, جو آخرت کی فکر کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد میرے بچوں کی حالت کیا ہوگی, کہ کل جنت کی کیاریوں میں سے میرے بچے کا ایک کیاری بنے گا یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک جہنم کا گڑھا میرے اولاد کے صحیح ہوگا. اس بات کی فکر کیا ہے انبیاء علیہ السلام میرے بھائیوں اسی چیز کے لیے, جیسا کہ میں بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے, اور ان کی زندگی کو آپ دیکھیں. انبیاء علیہ السلام اپنے اولاد کی مناسبت سے اس فکر کو لے کر کے جیتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں قربان جائیے. تو اسی طرح سے میرے بھائیوں مخلوط تعلیم کا حاصل کرنا, میں کہہ رہا تھا یہ اختلاط جو ہے یہ وہاں پر پہنچ کر کے یہ تمام طرح کے اس طرح کے ناپاک راستوں کو کھولتا ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں 5ویں چیز ہے لڑکیوں کو نوکری کروانا. تعلیم دینے سے شریعت آپ کو نہیں روکتی, لیکن تعلیم دے کر کے شریعت ہمیں اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ بچیوں کو آپ پڑھا لکھا کر کے ایک اچھی ماں بناؤ, ایک اچھی بہن بناؤ, ایک اچھی بہو بناؤ. آپ کو کہیں بھی شریعت میں یہ حکم نہیں ملے گا, اور صحابیات کے زمانے میں یہ حکم نہیں ملے گا کہ شریعت نے عورت کو اس بات کا مکلف بنایا ہو کہ اپنی گھر کو چھوڑ کر کے کسی مال میں جا کر کے وہ نوکری کرے, کسی ریلوے میں جا کر کے نوکری کرے. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ غیروں کے ساتھ شانہ بشانہ جا کر کے وہ چہرہ کھول کر کے بیٹھے. اور وہ میرے بھائیوں پہلے زمانے میں ایک عیب سمجھا جاتا کہ عورت کی کمائی ہم کھائیں گے, بڑا عیب کا معاملہ تھا. اور آج ایک کلچر بن چکا ہے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کہ آج ہم اور آپ عورتوں کی کمائی پر ہماری نظریں ٹکی ہوتی رہتی ہے. میرے بھائیوں نظریں ٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ آج آپ پڑھائیں, اچھا سے اچھا پڑھائیں, اس سے آپ کو شریعت نہیں منع کرتی ہے. اور شریعت اسلامیہ کا میرے بھائیوں یہ قانون ہے جس کے اندر, جس تعلیم کے اندر ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ ہو, شریعت ایسی تعلیم کو حاصل کرنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دیتی ہے. کہیں آپ کو شرم و حیا اور آپ کی عزت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ کی عصمت وہ زیادہ شریعت کے نظروں میں میرے بھائیوں اہم ہے. آپ کان کھول کر کے اس بات کو اور شریعت کے اس پیغام کو آپ سنیں اور اپنے جگر میں میرے بھائیوں اپنے دل میں جگہ دیں کہ شریعت آپ کو ایسی تعلیم اپنے بچیوں کو دلوانے کی تاکید بھی نہیں کرتی ہے جہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ ہوتی ہو. آج دیکھیے اسکول کالج کا کیا معاملہ ہے, ساری چیز آج وہیں سے شروع ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اور اسی طرح سے 6ٹھی چیز ہے لڑکوں کی نااہلی. لڑکوں کی نااہلی کیا ہے؟ یہ بھی اسباب ہے, یہ بھی ارتداد کے اسباب میں سے ہیں. لڑکوں کی نااہلی, لڑکیاں مان لیجیے ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے. معاشرے کے اندر آج لڑکے اس قدر نااہل ہیں کہ اچھے پڑھی لکھی لڑکی ایک مسلم معاشرے کے نوجوان کی حالت میرے بھائیوں یہ بتلاتی ہے کہ نہ وہ پڑھا لکھا ہے نہ کچھ ہے, اور اسی طرح سے آوارہ گردی اور یہ تمام چیزوں سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ایک پڑھی لکھی لڑکی معاشرے کے اندر ایک نااہلوں میں کیسے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے.
ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. دونوں طرف کے ترازو کو ہمیں اور آپ کو برابر رکھنا ہے. کسی ایک طرف زیادہ جھکنا اور کسی ایک طرف کم جھکنا میرے بھائیوں اپنے اولاد کے تئیں بھی, بیٹوں کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو جاگرت ہونے کی اور ہمیں اور آپ کو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ لڑکوں کی بھی نااہلی ہے اور یہ موافق رشتہ کا نہ ملنا. اب ظاہر سی بات ہے نہیں ملے گی, رشتے نہیں ملیں گے, موافق نہیں ملے گی. جیسا پڑھی لکھی ہے اب کوئی جاہل کے گھر میں تو جائے گی نہیں. یہ پرانی بات تھی کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے چلو یہ ڈرائیور سے بھی کر دیتے ہیں یا کسی اور سے بھی کر دیتے ہیں چل جائے گا بات. لیکن میرے بھائیو اب وہ دور نہیں, اب کا دور کچھ اور ہے. ہمیں اور آپ کو اس حساب سے, دور کے حساب سے ہمیں اور آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اپنے بچے اور بچیوں کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنے پڑے گی حالات کے حساب سے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں لڑکیوں کی نااہلی یہ بھی فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ہے. جب اپنے معاشرے کے اندر جب وہ بچے کو نہیں پاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہیں دل لگائیں گے, ظاہر سی بات ہے کہیں بھاگے گی, ظاہر سی بات ہے کہیں اپنے لیول کی تلاشے گی. اور لیول کی تلاشنے کی وجہ سے یہ سارے ارتداد کے اسباب جنم لے رہے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں معاشرے کے اندر جو فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ہے وہ ہے مہنگی شادیاں. مہنگی شادیاں آج ڈیمانڈ کتنے ہیں؟ آج بہت مشکل ہو گیا ہے میرے بھائیوں. آج مسلم معاشرے کی جو حالت ہے جہیز کی مناسبت سے آج بلا جھجک اور بلا یہ شرم و حیا کے فوراً وہاں پر پہنچ کر کے لڑکی کے گھر والوں کے پاس ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی میرے بھائیو. وہاں پر جا کے کھاتے بیٹھتے بھی ہیں, توڑتے بھی ہیں, مرغ مسلم کھائے بھی اور اوپر سے ڈیمانڈ بھی. اللہ اکبر, زمین سے آسمان تک کا ڈیمانڈ. ایسے ایسے فقیر بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ جہیز کے نام پر چاہتے ہیں کہ ہم کتنے لڑکی والے کو ہڑپ لیں. یہ بھی اسباب میں سے ہے میرے بھائیو. آج 8-10 لاکھ بہت معمولی شادی اگر آپ کر رہے ہیں تو 8-10 لاکھ تو کوئی بات ہی نہیں. 8-10 لاکھ تو یہ 8-10 لاکھ کی طرف کوئی اپنی بڑی پتے کی بات ہے. ذرا غور کیجئے گا, فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے بہت ہی پتے کی بات ہے کہ آج وہ 8-10 لاکھ کی شادی کو سوچے گی یا وہ اسٹامپ پیپر 100 روپے میں جا کر کے اس شادی کرے گی. کون سا اس کے لیے زیادہ بہتر, 100 روپیہ یا 10 لاکھ؟ 100 روپیہ. آج اسٹامپ پیپر پہ جا رہی ہے, 10 روپے کا سندور لے رہی ہے, 100 روپے میں شادی ہو جا رہی ہے. کہاں جائے گی آج ہماری مسلم معاشرے کی لڑکیاں؟ کیوں نہیں جائے گی؟ آج ہم نے ان کے لیے راستہ کو بند کیا ہے. ضرورت ہے آج کے مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی جو فقیر کی طرح جا کر کے اور پریشان کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں چاہیے, فلاں چاہیے. میرے بھائیوں ذرا شوق کو اور جذبے کو اپنے پسینے کی کمائی کے ساتھ ذرا جوڑ کر کے دیکھنا. جس کے پاس معاشرے کے اندر 5 بچیاں ہیں میرے بھائیوں, ذرا سوچے کہ ان کے دل پر کیا بیتتا ہوگا. آج معاشرے کے یہ کو حالت کو ہم اور آپ مہنگی شادیوں کے ذریعے سے یہ فتنہ ارتداد کا دروازہ ہم اور آپ نے کھولا ہے. یہ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہے. اسی طرح 7ویں چیز ہے میرے بھائیوں دیوسیت. دیوسیت آج ہمارے ماؤں, آج ہمارے والدین اور بھائیوں کے اندر لڑکیوں کے تئیں دیوسیت آ گئی ہے. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ آج ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں گھروں سے بلا تکلف نکل رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. کہاں جا رہی ہے, کہاں رک رہی ہے, کہاں کس سے باتیں ہو رہی ہے. موبائل اینڈرائڈ فون ہم نے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور ریچارج بھی کروانے والے ہم بھائی, ہم والدین, اور کبھی پوچھنے والے نہیں کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے, کس سے انسٹاگرام پہ وہ باتیں کر رہی ہے, فیس بک پہ کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ تمام کون اس کی فکر کرے گا میرے بھائیوں؟ ہم بالکل اطمینان ہو گئے اپنے بچیوں کے تئیں. یہ ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں اس دیوسیت والے یہ سے دیوسیت, اس کو حدیث کے الفاظ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے جو ہمارے ماؤں اور بہنوں کے عزت و ناموس کا اس طرح سے معاشرے کے اندر اور ماحولوں اور بازار کے اندر اس طرح سے کھلواڑ بنائے. آخری جو چیز ہے, آخری چیز بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ لڑکیوں سے میرے بھائیوں محبت کریں. لڑکیوں سے آپ محبت کریں. آج جس گھر کے اندر آج بچیاں جنم لے رہی ہے ہمارے شرم سے, ہاں لڑکی ہوئی ہے, بڑے تکلیف سے لگتا ہے, بولتے ہیں ہاں لڑکی ہوئی, لڑکا ہاں ماشاءاللہ لڑکا ہوا ہے, جیسے لگ رہا ہے کون سا مطلب تمغہ مل گیا ہے, جنت کا کوئی ٹکٹ مل گیا ہو. لڑکی سے اس قدر آج ہمارا بھید بھاؤ. میرے بھائیوں لڑکیوں سے محبت کریں, ان کے حقوق دیں, ان کی وراثت دیں, اور ان کے تمام چیز جو شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو بیان کرتی ہے. آج مناسبت
اس مناسبت سے ہم لڑکیوں کا حق دے. یقین مانے جب ایک لڑکی کو شریعت اسلامیہ کے اندر اور اس کے پس منظر میں اور اس کو سامنے رکھ کر کے جب لڑکیوں کے حقوق ہم اور آپ دیں گے, جب وراثت میں اس کا حق ہوگا, تب وہ ایک مرتبہ نہیں فتنہ ارتداد کو اور اپنے دین کو بدلنے کے لیے 10 مرتبہ سوچے گی کہ اگر ہم غیر میں گئے تو اس چیز سے کم از کم ہم محروم ہو جائیں گے, یہ چیز ہمیں نہیں مل سکتا. میرے بھائیوں, لڑکیوں سے آپ محبت کرنا سیکھیں, اور قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر میرے بھائیوں یہ لڑکیاں جو ہیں یہ ہماری مائیں اور بہنیں, میرے بھائیوں جس کی مناسبت سے آج ہم کہنے کو شریعت نے بڑا حقوق دیا, ڈائلگ مارنے میں بڑے آگے ہیں, لیکن ہم اور آپ آج کیا حقوق دے رہے ہیں, عورتوں کا کیا حقوق دیا ہے, کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ آج وراثت سے محروم کر دیے, آج تمام چیزوں سے اس کو محروم کر دیے. سمجھتے ہیں کہ 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا شادی ہم نے کر دیا, تمام چیزوں کو دے کر کے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. میرے بھائی کس نے کہا تھا آپ کو 20 لاکھ خرچ کرنے کے لیے؟ وہی ایک بیٹے کے زمین جو آپ کو دی تھی وراثت میں, جو بچوں کا آپ دے رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی دیتے. شریعت اس کا مکلف کرتی ہے, آپ کو 20 لاکھ کا مکلف نہیں بنا رہی ہے کہ آپ سود پر روپے اٹھا کر کے اور خوب موج پر تاؤ دے کر کے بڑے آن شان اور بان کے ساتھ آپ اپنی بچیوں کی شادی کریں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ضرورت ہے اس بات کے, یہ اسباب ہیں, یہ تمام اسباب ہے جو آج ہمارے مسلم معاشرے کی لڑکیاں ارتداد کے یہ میں پھنس رہی ہے, اور مسلم معاشرے کی لڑکیاں یہ سب سے اہم جو چیز اور بنیادی چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ تعلیم سے, دینی تعلیم سے دوری ہے, اور دینی مزاج سے آج ہمارا اور آپ کا دور ہونا ہے. ہر معاملے میں, ہر چیز میں, قدم قدم پر آج ہم دیکھیں دین سے آج ہمارے بچے, ہمارے گھر آج دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کو لبرل سے ہم اور آپ تعبیر کرتے ہیں. اگر اس کے اندر دینداری ہے تو یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہیں, یہ قرآن حدیث ہی میں اچھی لگتی ہے. ایسے بولنے والے, ایسے جملے استعمال کرنے والے لوگ بھی آج معاشرے کے اندر ملیں گے. تو جب ہماری اور آپ کی سوچ ایسی ہو تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اگر اس یہ کو لفظ کو ہم اور آپ سمجھ لیں تو پوری تربیت کے ہم پورے معاملے کو ہم اور آپ سمجھ لیں گے. قرآن مجید کے ایک لفظ میں اللہ رب العالمین نے تربیت اولاد کے پورے اسلوب کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے. ہم کھاری زمین استعمال کریں گے کھیتی کے لیے اور امید کریں گے کہ یہاں پر بہترین فصل ہو, تو یہ امید ہمارا اور آپ کا بیکار ہے میرے بھائیوں, بیکار ہے کرنا. اور اسی وجہ سے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ماحول کو, اپنے گھر کے بہو بیٹیوں کے ماحول کو دینی بنائے, دین سے محبت ہو, اور دین سے جب محبت ہوگی میرے بھائیوں آپ اس پر عمل کرو گے, اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرتیں ہیں اپنے گھروں کے اندر عام کریں, اس کے ذریعے سے سنائیں اپنے بیوی بچیوں کو اور بیٹیوں کو. بالخصوص جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہماری اور آپ کی ناقص دعوت ہے عورتوں کی مناسبت سے, مردوں کی مناسبت سے تو ہو جایا کرتی ہے, عورتوں میں جاگرک ہونے کی, اور عورتوں پر جو اہم ذمہ داری ہماری اور آپ کی عائد ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی بیٹیوں اور بہو کی اور اسی طرح خواتین اسلام کی پاسداری کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام کو فتنہ ارتداد جو یہ فتنہ چل چکا ہے, الہ العالمین اس فتنے سے ہمارے تمام مسلم معاشرے کی بچیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس مناسبت سے جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی ہے الہ العالمین ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہو, الہ العالمین اپنے دنوں کے سب سے افضل اور سب سے بہترین دنوں سے گزر رہے ہیں, جو 2-4 دن بچے ہوئے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے, اور اسی طرح اپنے ذکر و اذکار